بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس پارے میں سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ، پوری سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورۃ الجاثیہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو بالکل اچانک کیفیت کے ساتھ قائم ہوگی۔ لوگ اپنے معمولات میں، مصروفیات میں، لین دین میں، تجارت میں مصروف ہوں گے، اور اسی دوران اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونک دیا جائے۔ تو لوگ اپنے معاملات میں لگے ہوں گے اور اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت کا نظام جو ہے وہ قائم کر دیا جائے گا۔ تو اس سے ایک مسلمان کو یہ سبق دیا گیا کہ ہر وقت ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور انسان کی آخرت تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس بندے کا انتقال ہوا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، قیامت کا آغاز ہو گیا۔ تو گویا ہر وقت انسان کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ غفلت والی زندگی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو سورہ شورى میں ہے، سورہ شورى کے آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ یہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے، چرچرا جائے، اس کے اندر دراڑیں پڑ جائے۔ کیوں ایسا ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین پر شرک کا گناہ ہوتا ہے، جب یہ بندہ اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرک ایسا عظیم گناہ ہے، اور اللہ پاک کا غضب شرک کی وجہ سے اتنے عروج پہ چلا جاتا ہے کہ اگر یہ فرشتے استغفار نہ کرتے اور تسبیح نہ پڑھتے تو یہ آسمان اوپر سے ٹوٹ کر نیچے مخلوق پہ گر جاتا۔ لیکن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، وجہ یہ کہ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور زمین والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آسمان کو روک رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، شرک بہت بڑی مصیبت ہے، اور آج چونکہ عقائد کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری کا دور ہے، ہم اپنے ایمان اور عقائد کے بارے میں بالکل ہلکے ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کی فکر ہے، لیکن عقیدے پر، ایمان پر کوئی چھری چلا دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی انسان کو آ کے سجدے کر رہا ہے، کوئی قبر کے طواف کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، عجیب و غریب حرکتیں آج کل ہوتی ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے۔ تو یہ سب علامات ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر شرک خفی داخل ہو جاتا ہے، پوشیدہ طریقے سے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ انسان کھلم کھلا غیر اللہ سے مدد مانگنے لگتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ اللہ پاک پر اس کا یقین کمزور ہو کے اللہ کے غیر پر اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں یہ ماحول نظر آتا ہے، آپ اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، اپنے مسلمانوں کو دیکھیں دوستوں، اپنے سمجھدار مسلمانوں کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ان کی زندگی میں اللہ پاک کی ذات کا تصور ہی نہیں رہا۔ باقی سب کو پکار رہے ہیں، باقی سب سے فریاد رسی ہو رہی ہے،
باقی سب کی طاقت اور قدرت کے واقعات بیان ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنی پاور ہے، فلاں کے پاس اتنی طاقت ہے، تو یہ اللہ پاک کی طاقت کے تذکرے کون کرے گا؟ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اس پر کوئی لچک نہیں ہے۔ تیسری بات جو سورہ شورا میں ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان کے ایک خاص وصف کو ذکر فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی، اور وہ وصف اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کے آپس کے جو معاملات ہیں یہ مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کا عمل ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت محبوب بھی ہے، پسند بھی ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا، جس آدمی نے استخارہ کیا یہ کبھی نقصان میں نہیں جائے گا، اور جس آدمی نے مشورے سے کام کیا یہ کبھی نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ مشورے کی اہمیت ہے، اور پھر ایک ایمان والے کی زندگی میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک سنت عمل ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ ہر کام کا مشورہ اس کام کے ماہر سے کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے دین کا مشورہ وہ مٹی گارے بنانے والے مزدور سے تو نہیں کروں گا، اور میں اپنے علاج کا، بیماری کا مشورہ وہ جا کے کسی مولوی سے نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ میدان میں مہارت اور عقل دی ہے، تو مشورہ جو ہوتا ہے یہ بھی اس کام کے ماہر سے کرنا سنت ہے، جو اس چیز کو سمجھتا ہو، جو اس کام کو جانتا ہو۔ چوتھی بات، سورہ زخرف میں اللہ پاک نے زمانے جاہلیت کے ایک ایسے فعل بد کو اور ایسے قبیح تصور اور سوچ کو ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل انسانیت سے گر گئے تھے۔ پھر دین اسلام کی برکت سے اللہ پاک نے ایسے تمام تصورات کی نفی فرمائی۔ وہ تصور کیا تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ فرما رہے اگر ان میں سے کسی کو یہ کہا جاتا کہ بھئی آپ کے گھر بچی کی پیدائش ہوئی ہے، تو بجائے خوش ہونے کے سارا دن ان کے چہرے پر ایک سیاہی اور مایوسی آ جاتی، یعنی ایک عیب سمجھ دیا کہ جی میرے ہاں بچی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ یہ نہیں سوچا، اگر عقل سے انسان کام لے، کہ اگر بچیاں نہ ہو تو پھر ہم کہاں سے ہوں؟ ایسا نہیں ہے دوستوں، انسان کا تو اپنا وجود اس کی ماں کا محتاج ہے نا۔ اگر ماں نہ ہو تو یہ بچے کا جسم بنے گا کہاں، اس کو وجود ملے گا کہاں؟ جب ایک مرد اپنے وجود میں عورت کا محتاج ہے تو اس کو عورت سے عار کیسے ہو سکتے؟ اس لیے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے اس ماحول کے اندر، تو آپ نے بڑی بشارت سنائی ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ پاک بچیاں دے دیں۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئی اور ان کی پیدائش کے بعد اس نے خوشی کا اظہار کیا، پھر ان کی تربیت کی، ان کو بڑا کیا، پھر صحیح رشتہ آنے پر ان کو نکاح میں دے دیا، رخصت کر دیا، تو ایسا شخص جنت میں میرے قریب ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو 2 بیٹیاں ہیں، آپ نے 3 فرمایا نا، میری 2 ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 ہو اور وہ ان کی تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تیسرے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو 1 ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی 1 ہو اور وہ اس کی تربیت کر لے اور پھر اس کو صحیح جگہ پہ نکاح کر دے، وہ بھی جنت میں میرے قریب ہو۔ تو یہ فضائل دین اسلام کی برکت سے ملے دوستو۔
عورتوں کو حقوق، بچیوں کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھنا، اللہ کی رحمت سمجھنا، گھر کی برکت سمجھنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور طفیل سے ہوا۔ پانچویں بات جو سورہ زخرف میں ہے، اللہ پاک نے دنیا اور دنیا کے مال کی بے ثباتی کو، بے حیثیت ہونے کو بیان کیا۔ آج انسان کی نظر میں جن چیزوں کی قیمت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، یہ چیزیں، یہ دنیا ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ اشیاء ہے، اسباب ہے، ان کی اللہ پاک کی نگاہ میں ذرہ برابر قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ زخرف میں، یہ جو لفظ زخرف ہے نا سورت کا نام، زخرف کہتے ہی عربی میں سونے چاندی کو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا کہ ایمان والوں کا ایمان ہل جائے گا، یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم کافر پر دنیا اتنی کھول دیتے کہ ان کے گھروں کے دروازے اور سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کے بنا دیتے تاکہ دنیا استعمال کر لے، آخرت میں کچھ نہیں ان کے پاس، سب دنیا ان کو دے دیتے۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کی حفاظت اللہ نے فرمائی، مہربانی، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں دوستو۔ ہمارا تو آج کا معیار یہ کہ دنیا جس کے پاس زیادہ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب جا رہا ہے، یہ کامیاب جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان پر دنیا اس درجے میں نہیں کھولی، لیکن ایمان والوں کو یہ احساس ضرور دلایا کہ کبھی بھی کفر کے پاس مال و اسباب دیکھ کر پریشان مت کرو اپنے آپ کو، اس لیے کہ دنیا ان کی ہے، تم میرے پاس آخرت میں آؤ گے، اور پھر جو تمہارے لیے نعمتیں تیار ہے، جو انعامات ہے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے اسباب دیکھ کر کبھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی بات جو سورہ زخرف میں ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ تعلق، وہ دوستی جو انسان دنیا میں دنیا کی وجہ سے کسی سے قائم کر دے۔ میں کسی کو دوست اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کے پاس دنیا ہے، مال ہے، منصب ہے، تعلقات ہے، بڑے خاندان والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، تو دنیا کی دوستی برائے دنیا ہے، یہ آخرت میں بہت بڑی مصیبت ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمائے جو دوستی دنیا کی بنیاد پر بنے گی یہ آخرت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں الا المتقین، جو تعلق دنیا میں تقوی کی بنیاد پر ہوا، میں اس شخص کو دوست اس لیے بناتا ہوں کہ یہ صاحب تقوی ہے، صاحب اعمال ہے، نمازوں میں صاحب ترتیب ہے، اس کے اخلاق اور کردار بہت اچھے ہیں، اس کے گھر کا ماحول اچھا ہے، اس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اس بنیاد پر اگر میں کسی سے تعلق رکھتا ہوں، یہ وہ تعلق ہے دوستو جو آخرت میں نجات کا، بخشش کا، شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے انسان اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، صالحین سے، اہل علم سے، اہل تقوی سے تعلق رکھے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں دوستو، اپنی نسبت ان سے جوڑیں، یہ آخرت میں بہت کام آنے والی چیز ہے۔ ساتویں بات جو سورہ دخان میں ہے، اللہ پاک نے قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ذکر فرمائی، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ قیامت کی بعض علامات وہ ہیں جو علامات صغرا کہلاتی ہے دوستو، چھوٹی علامات، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا، خیانت عام ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی، اولاد ماں باپ پہ حکم چلائے گی، بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہ علامات صغرا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج۔ ایک وہ علامات ہے جو علامات کبریٰ آپ نے فرمائی، بڑی بڑی علامات، اور علامات کبریٰ وہ ہے کہ جس کے نظر آنے کے بعد پھر قیامت میں کوئی وقفہ نہیں رہے گا، فوراً قیامت ہوگی، وہ بھی مختلف ہے۔ تو اس میں ایک بڑی علامت آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ آسمان کی طرف سے دھواں چھا جائے گا۔ ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا کچھ، کیا ہو گیا، آنکھیں چندیاں آ گئی،
ہر طرف غبار غبار دھند نظر آ رہی ہے، لوگ سمجھیں گے دھند ہو رہی ہے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے یہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں چھا جائے گا پوری دنیا پر، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت کے آنے میں زیادہ دیر باقی نہیں رہی۔ 8ویں بات جو سورۃ الجاسیہ میں ہے، اللہ پاک نے قیامت کی ہیبت اور ہولناکی کو بیان کیا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا اس دن کا رعب اور ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے اور میدان مزید کی طرف، میدان محشر کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی جو کچھ سنا وہ تو سب سچ تھا، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اعمال تلے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، تو وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان خود بخود اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ جب انسان پر ایک کیفیت آتی ہے یہ گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، تو فرمایا اس دن کی شدت اتنی زیادہ ہے، رعب اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر انسان، ساری مخلوق، پوری انسانیت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر جائے گی، گڑ گڑائے گی، روئے گی، فریاد کرے گی۔ اس لیے اس آنے والے دن سے پہلے آج اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔